جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج کی رات مل جائے گا، شعبان کے آخری جمعۃ المبارک کی رات۔ اس دعا کو صرف 11 بار پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کے گھر کے کونے کونے سے تمام تنگ دستیاں، تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو گھر چاہیے، گھر مانگ لو، گاڑی چاہیے، گاڑی مانگ لو، من پسند نوکری، شادی، قرض سے نجات، بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی خواہشیں، جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھ جاؤ۔ آج کی رات اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج کی رات آپ کو مل جائے گا۔ صرف 11 بار پڑھ لیں۔ آپ یہ دعا پڑھ کر صبح مانگو گے، شام تک ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ شام کو مانگو گے تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آپ کے گھر میں کوئی ایک فرد بھی پڑھ لے گا تو گھر کے تمام افراد اس کا فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ یہ دعا بہت سا فائدہ دینے والی ہے۔ شعبان کے مہینے میں ہی رزق اور دولت کے فیصلے ہوتے ہیں، اس مہینے میں ہی اولاد کا فیصلہ ہوتا ہے، اسی مہینے میں ہی رزق کی تقسیم ہوتی ہے۔ زندگی اور موت کا فیصلہ بھی اسی مہینے میں ہوتا ہے۔ جو بندہ شعبان کے آخری جمعۃ المبارک کی رات اس دعا کو صرف 11 بار پڑھے گا، اس دعا کو صرف 11 بار پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگے گا، جتنا بھی مانگے گا، جیسا بھی مانگے گا، رب کی ذات بہتر نہیں بہترین سے نوازے گی۔ وہ ذات جب دینے پر آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہیں اور نہ ہی اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ آج شعبان کی آخری جمعے کی خصوصی دعا کرتی ہوں۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گی، آپ نے اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ آج شعبان کی آخری جمعۃ المبارک کی رات، شعبان کی الوداعی جمعۃ المبارک کی رات، تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ مولا، ہم سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ آج ہم سب کی مشکلات، پریشانیوں کا خاتمہ فرما۔ آج جو بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ جس گھر میں تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، اے میرے اللہ، تو دلوں کے راز خوب بہتر جانتا ہے۔ آج رمضان کی آمد سے پہلے ہم سب کے مقدر کے ستارے کو چمکا دے۔ آج مجھے مصیبت میں ہم سب کی نیکیاں، جائز حاجات کو پورا فرما۔ جو مانگا ہے مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ صرف 11 بار پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ بیمار ہے، لاچار ہے، بے بس ہے، مجبور ہے، لا علاج بیماری سے نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ رب کریم سے آپ جتنا بھی مانگو گے اور جیسا بھی مانگو گے، شعبان کی آخری جمعۃ المبارک کی رات مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا۔ آپ نے شعبان کے پورے مہینے میں بہت سے وظائف، بہت سے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج آخری جمعۃ المبارک کی رات جس گھر میں یہ دعا پڑھ لی جائے گی، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا، اس گھر کی تمام تر پریشانیوں کا، مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ میں سے جو کوئی پریشان بیٹھا ہے یا پھر بیمار ہے، پیارے بہن بھائیوں، آج شعبان کی آخری جمعۃ المبارک کے رات عرش کو ہلا دینے والی دعا صرف 11 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ شعبان کا آخری جمعہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور اس آخری جمعۃ المبارک کے دن جو بندہ صرف 11 بار اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، شام تک کروڑوں بھی مانگتا ہے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو مانگ، کیا مانگتا ہے، میں تیری ہر دعا کو قبول فرماؤں گا۔ جب کوئی بندہ رب کریم سے مانگنے بیٹھتا ہے تو رب کریم مانگنے والے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ آنکھ میں آنے والا آنسو آنکھ سے نکلنے سے پہلے رب کی ذات قبولیت فرما لیتی ہے۔ یہ وقت ہے رب کریم سے خزانے لوٹنے کا، رب سے مانگنے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا۔
اگر آپ نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ جمعۃ المبارک کی فضیلت اور برکت کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعۃ المبارک بہت سے آئیں گے، لیکن شعبان کی آخری جمعے کی رات جو بندہ اس دعا کو بتائے گئے طریقے سے صرف 11 بار پڑھ لے گا، رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگے گا رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ آج اپنی بہنوں بزرگوں کے لیے شعبان کی آخری جمعے کی رات کا ایک ایسا عمل لے کر آئی ہوں۔ اگر کوئی بندہ جمعۃ المبارک کے دن رب کریم سے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی چاہتا ہے، رمضان سے پہلے رب کریم کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو شعبان کے آخری جمعۃ المبارک کے دن اس دعا کو صرف 11 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ ماہ شعبان جیسے عظمت والا، برکت والا، کامیابی کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں۔ شب برات کی رات نصیب لکھا جا چکا ہے، لیکن رب فرماتا ہے اے بندے تو پھر بھی رب سے مانگ، تیرا رب تقدیر کو بدلنے پر قادر ہے۔ اللہ والو، شعبان جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ کہا، جس کے برکت والا مہینہ کہا، جسے رحمت والا مہینہ کہا، جسے نصیب و تقدیر کے فیصلے کرنے والا مہینہ کہا، اس مہینے کا آخری جمعہ ہے، آخری وقت ہے اور آخری موقع ہے۔ بڑا مقدر والا بندہ ہے وہ، بڑا قسمت والا بندہ ہے جو شعبان کی آخری جمعۃ المبارک کی رات عرش کو ہلا دینے والی اس دعا کو صرف 11 بار پڑھ لے گا۔ اور اس دعا کے کمالات اتنے زیادہ ہیں، اتنے فائدے ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں کہ اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے تو شعبان کے آخری جمعۃ المبارک کی رات اس دعا کو چلتے پھرتے پڑھ لو۔ یہ دعا جو میں آپ کو آج بتانے جا رہی ہوں، یہ شعبان کے آخری جمعے کی خاص دعا ہے۔ آج شعبان کی آخری جمعۃ المبارک کے دن اس دعا کو بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھیے گا۔ شعبان کا آخری جمعۃ المبارک آ جائے، آپ نے اس دعا کو چلتے پھرتے پڑھ لینا ہے۔ آپ چاہیں تو باوضو مصلے پر پڑھ لیں۔ اگر آپ کا قرض دار ہیں تو قرض سے نجات چاہتے ہیں، قرض سے مکمل نجات کے لیے اس دعا کو پڑھ لیجئے۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہو جائے گا اور وہ بندہ رب کریم سے جو بھی مانگے گا، فرشتہ غیب سے رزق اور دولت لے کر آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ ہے کوئی رب کریم سے مانگنے والا، کوئی جو من پسند فیصلے کروانا چاہتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے، تو آج شعبان کے آخری جمعۃ المبارک کی رات عرش کو ہلا دینے والی دعا ہے۔ آپ جس طرف قدم بڑھاؤ گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج شعبان المعظم کی آخری جمعۃ المبارک کی رات یہ دعا پڑھتے ہی مل جائے گا۔ سب سے پہلے باوضو مصلے پر بیٹھ کر آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے مصلے پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، آپ نماز والا بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ سب سے بہتر رہے گا۔ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، صرف آپ نے ایک بار ہی پڑھنا ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ ایک بار درود پاک پڑھنے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، جیسا بھی مانگو گے، وہ انشاءاللہ مل کر رہے گا۔ آخری موقع ہے، آخری وقت ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے ساتھ ہی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور فوری طور پر سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے۔ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا کوئی تعلق ختم ہو گیا ہے، آپ رب کریم کے حضور پیش ہیں، اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآن سورت کا وظیفہ ہے۔ اس قرآن سورت کو رب کریم اتنا زیادہ پسند فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ اس سورت کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔
بے اولادوں کو اولاد عطا کر دو، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دو۔ سبحان اللہ۔ شعبان کی آخری جمعۃ المبارک کی رات ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں، آپ کی نسلیں تک آباد ہو جائیں گی۔ یہ شعبان کا آخری جمعہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو قرآن سورت پڑھنی ہے وہ سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص جس میں رب کی وحدانیت ہے کہ رب ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر توجہ کیجیے گا کیسے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک بار ہو گیا۔ اسی طرح کر کے آپ نے 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ آپ نے شعبان کے آخری جمعۃ المبارک کی رات پہلے نمبر پر سورہ اخلاص کی بتائی گئی طریقے سے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص وہ سورت ہے جو رب کریم کی لاڈلی سورت ہے۔ اس کو پڑھنے والا رب کریم سے کروڑوں بھی مانگتا ہے تو وہ مل جاتا ہے۔ سورہ اخلاص وہ سورت ہے جسے 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ کیا کہنے رب کی ذات کے، رب کے محبوب کے مہینے میں آخری جمعۃ المبارک کی رات صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔ گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ جس مہینے میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، وہاں 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب کتنے گنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ اللہ والوں، بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ، بڑا مقدر والا ہے وہ بندہ جو اس سورت کو پڑھے گا۔ شعبان کی آخری جمعۃ المبارک کی رات موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے 3 بار پڑھنے، اس کے دوران آپ نے اپنی 3 جائز حاجات کو رکھنا ہے اور 3 ایسی حاجات کو رکھنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، جو انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ صرف 3 بار بتائے گئے طریقے سے سورہ اخلاص پڑھتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت، ہر بات پوری ہو جائے گی۔ سورہ اخلاص کو پڑھنے کے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ عرش کو ہلا دینے والی دعا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جسے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے اور اس دعا کو 11 بار پڑھنے ساتھ ہی آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بھی دولت مند بن جائے گا۔ اس دعا کو عرش کو ہلا دینے والی دعا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ عرش کے موتی ہیں، یہ نبوی وظیفہ ہے، یہ رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ رب کریم نے ان کلمات کو عرش الہی کے ساتھ لٹکا رکھا ہے۔ آج آپ کو تحفہ دینے جا رہی ہوں، سینے کا راز بتانے جا رہی ہوں، جسے ایک بار پڑھتے ہی راتوں رات انسان کے نصیب کے تالے کھل جاتے ہیں۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ توجہ فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے آخری جمعۃ المبارک کی رات ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ یہ دعا صرف 11 بار پڑھتے ہی شعبان کی آخری جمعے کا خاص الخاص عمل ہے۔ دکان پر آپ کے گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ اگر کوئی قرضدار ہے، کروڑوں کے قرض سے نجات چاہتا ہے، لوگ آپ سے راستہ بدل لیتے ہیں، لوگ آپ کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے کہ کہیں آپ ان سے پیسے نہ مانگ لیں، تو اللہ والو آج یہ دعا پڑھ کر دیکھو۔ آج رب کریم کے سامنے قرض سے نجات کی حاجت لے کر بیٹھو اور اس دعا کو صرف 11 بار پڑھ کر دیکھو، قرض سے مکمل نجات ہو جائے گی۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، بے اولاد جوڑا یہ وظیفہ پڑھ لے، شوہر پڑھ لے، بیوی پڑھ لے، ماں باپ پڑھ لے، کوئی بھی پڑھ لے، ہو سکے تو وہ بندہ خود پڑھے جو بے اولاد ہے۔ انشاءاللہ شعبان کے آخری جمعۃ المبارک کی رات میں یہ صرف 11 بار پڑھتے ہی آپ صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ، اگر میرے رب نے چاہا۔ خدارا آپ نے اس دعا کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس دعا کو آپ نے پڑھتے دوران 3 باتوں کا خیال ضرور رکھنا ہے۔ نمبر 1،
تو آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ وظیفہ، یہ دعا پڑھتے دوران اپنے رب کریم سے جتنا بھی مانگ سکتے ہو، جو بھی مانگ سکتے ہو، مانگتے چلے جاؤ، کیونکہ یہ دعا صرف 11 بار پڑھنے دوران آپ کے دل میں جو کچھ آتا ہے چلا جائے گا، وہ انشاءاللہ مل کر رہے گا۔ آپ من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو، من پسند کی شادی کے لیے پڑھ لو، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو، بے زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے آخری جمعۃ المبارک کی رات دن اس دعا کو صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگا کریں۔ آپ کو گھر چاہیے، گھر مانگ لو، گاڑی چاہیے، گاڑی مانگ لو، من پسند نوکری، شادی، قرض سے نجات، بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی خواہش ہے۔ جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھ جاؤ۔ آج آخری جمعۃ المبارک کی رات یہ وظیفہ پڑھنا اتنا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ 3 سے 4 دن کے بعد رمضان المبارک آ جائے گا۔ رمضان اپنی برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ ہماری طرف بھاگتا چلا آ رہا ہے۔ اس مہینے کا ہر گور کو انتظار ہے، بچے بچے کو انتظار ہے، بڑے بوڑھوں کو انتظار ہے۔ یہ مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ کامیابیاں لاتا ہے، اپنے ساتھ قبولیت لاتا ہے، اپنے ساتھ رحمتوں برکتوں کی بہاریں لاتا ہے۔ اللہ والو، اس مہینے کا ایک ایک لمحہ قبولیت کا ہے۔ اگر آپ بھی رمضان کے مہینے میں اپنے گھر حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، رمضان کے مہینے میں اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، رمضان کے مہینے میں نیکیوں سے قابل بننا چاہتے ہیں، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، جنت کی مہر لگوانا چاہتے ہیں، تو شعبان کے آخری جمعے میں یہ وظیفہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آج کا وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی بے روزگار ہے، آپ کئی سالوں سے بے روزگار ہیں، رزق کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا لی، بے شمار محنت اور مشقت کر لی، پھر بھی نوکری ملنے کا نام نہیں لے رہی، جس نوکری کے لیے آپ نے بڑی بڑی سفارشیں اور بڑے بڑے تحفے تحائف دے دیے، آج یہ دعا پڑھنے کی دیر ہے، وہ نوکری خود چل کر آپ کے گھر آئے گی، کیونکہ یہ وظیفہ بہت زیادہ اثر کرتا ہے۔ جو بھی میرا بہن بھائی یہ وظیفہ پڑھ لے گا، وہ کمنٹ میں ایک بار ضرور آمین لکھے گا۔ شکریہ۔